علیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینہ شریف کے گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ دیکھ سکے کوئی میری رعایا کے اندر بھوکا تو نہیں سو گیا۔ ایک دفعہ جا رہے تھے تو کسی گھر کے اندر نا رونے کی آواز آئی، تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو ایک عورت نے کہا کہ یہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ چولہے کے اوپر ایک ہانڈی رکھی ہوئی ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس ہانڈی کے اندر کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اس میں کچھ نہیں ہے، یہ تو بچوں کو دلاسا دینے کے لیے میں نے چولہے پر رکھی ہوئی ہے، اور یہی کہا کہ بیٹا جب کھانا تیار ہو جائے گا تو آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو بچے اسی انتظار میں سو جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کچھ پکانے کے لیے نہیں ہے، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ایک بہانہ ہے بچوں کو دلاسا دینے کے لیے۔ اور پھر وہ عورت نے کہا کہ اللہ ہی ہمارے اور عمر کے درمیان انصاف فرمائے گا۔ تو اس عورت کو معلوم نہیں تھا وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ تو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہنا اللہ تم پر رحم فرمائے، تجھے پتہ ہے کہ عمر کی سلطنت وسیع ہے، تو وہ کس طرح تمہارا حال پوچھ سکتا ہے، اتنی وسیع سلطنت ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ پھر جا کر عمر سے کہہ دینا اتنی ہی سنبھال لے جتنی کے اندر وہ اپنی رائے کی خبر گیری کر سکے، زیادہ سنبھالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وقت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں تشریف لائے، کھانے کا سامان لیا، آٹا، گھی، جو بھی کھانے پکانے کے لیے چیزیں تھیں وہ آپ نے لیں، اور آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ اس کو میرے کندھے پر رکھ دو۔ تو اس خادم نے کہا حضور آپ لے جائیں گے؟ آپ حکم مجھے فرمائیں، میں لے کے جاتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ اس نے کہا نہیں حضور میں نہیں اٹھا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا جب تو میرا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھا سکتا تو اب مجھے میرا بوجھ خود اٹھانے دے۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آٹے کی بوری، گھی اپنے کندھے پر رکھا، اس عورت کے گھر تشریف لے گئے، جا کر رکھ دیا اور کہا بہنا کھانا پکاؤ۔ کھانا پکانے میں آپ نے مدد بھی فراہم کی، آگ جلا رہے ہیں، ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، یعنی کھانا پکانے کے اندر آپ نے مدد فراہم کی۔ تو جب کھانا تیار ہو گیا نا تو آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان بچوں کو کھانا کھلایا۔ جب بچوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھا کر وہ سو گئے تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اجازت لینی چاہیے کہ بہنا مجھے اجازت دو، اب میں جانا چاہوں گا۔ تو اس عورت نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے، اور رب کریم تمہیں عمر کی جگہ امیر المؤمنین بنائے۔ اسے نہیں پتا تھا یہ خود امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس واقعے کے اندر بڑی ایک عبرت کی باتیں جو ہیں وہ ہمیں سننے کو مل رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دولت عطا فرمائے، منصب عطا فرمائے، شہرت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے تو ہمیں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی بجائے نا غریبوں، بے سہاروں کی مدد کرنی چاہیے۔ کیوں؟ جب غریب خوش ہو گیا تو وہ رب بھی خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔